بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ ہمارے پیارے دوست سوات سے اسلام آباد کی طرف ہم رواں ہیں اور ہماری منزل بالکل قریب ہے الحمدللہ۔ پہلے بھی ان بھائیوں سے بڑی محبت سے دین کی باتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عصر کی نماز انہوں نے گاڑی سے اتر کر الحمدللہ پڑھی، مغرب کی نماز بھی بہت سارے بھائیوں نے اتر کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت سے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو سفر میں، حضر میں، گرمی میں، سردی میں، خوشی میں، غمی میں، ہر حال میں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، نماز بڑی ضروری ہے، ہم سب ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں اللہ کے در کے، تو قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرورتیں پیش فرماتے ہیں، ہم پر ضرورتیں لاتے ہیں، حاجتیں لاتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ مجھے دیکھے، تو اللہ معاف فرمائے ہم ضرورتوں حاجتوں میں اللہ کو دیکھنے کی بجائے ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ یہ وہ در ہے جو در در کی ٹھوکروں سے دیتا ہے نجات۔ پیارے بھائیوں، لاہور میں ہمارا ایک دینی ادارہ ہے، اس میں مختلف دینی شعبے ہیں، اس میں ایک نکاح آسان تحریک کا شعبہ ہے، اس میں رشتوں کی میچنگ بھی سسٹم ہے الحمدللہ ہمارے پاس۔ اس سلسلے میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس یوسف یوحنا جو محمد یوسف بن گیا ماشاءاللہ، محمد یوسف نے مسلمان بننے کے بعد اپنے خاندان کے بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو الحمدللہ اسلام کی پیار محبت سے دعوت دے کر ان کو اسلام میں داخل کیا، اور ان کے اچھے رشتوں کی تلاش میں وہ لوگ ہمارے پاس آئے۔ محمد یوسف کی بیوی سید انور کی بھابھی وہ آئے، وہ رشتوں کی فائلیں دیکھنے لگی خواتین پردے میں بیٹھ کے، تو محمد یوسف کا ڈرائیور میرے ساتھ بیٹھا رہا، اس سے گپ شپ لگاتے ہوئے میں نے پوچھا نمازوں کا کیا حال ہے، نمازوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ۔ میں نے پوچھا فجر کی نماز؟ کہتا الحمدللہ۔ میں نے پوچھا فجر میں اٹھتا کیسے؟ اس نے کہا فجر میں مجھے محمد یوسف اٹھاتا ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، وہ کل کے مسلمان۔ بھائی جان آپ آگے تشریف لائیں، دور سے آپ کو مشکل ہو رہی، آپ آگے تشریف لائیں، اللہ خوش رکھے آپ۔ ہمیں تو کراچی والوں سے بڑا پیار ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا فرمائے۔ یہ سارے ہمارے پیارے بھائی بزرگ، ابھی چند منٹ پہلے ہمارا کوئی آپس میں جان پہچان نہیں تھی، دین کی باتوں کی برکت سے ہم سب آپس میں ایسے بیٹھے ہیں جیسے ہم کیا ہوں، بھائی بھائی ہو۔ بلکہ یہ بزرگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ پنڈی میں رات میرے پاس قیام کریں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا جی، وہ تو خیر مجھے ذرا کچھ جلدی ہے، تو میں عرض کر رہا تھا بھائیو دوستو، یہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی، جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ تو ہم سب کیوں آپس میں محبت سے بیٹھے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو قبول فرما کر انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا انعام عطا فرمائے۔ آپ آگے آ جائیں۔ اچھا، اللہ ہم سب کو اپنی محبت کا انعام عطا فرمائے۔ فرمایا وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، جو میرے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ وجبت محبتی للمتزاورین فیہ، جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ وجبت محبتی للمتبادلین فیہ، جو میرے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں اس میں جمع ہیں۔ اس وقت ہم اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں، اللہ کی محبت انشاءاللہ ملے گی۔ ہم اللہ کے لیے مل بیٹھے ہیں، اللہ انشاءاللہ اس کی برکت سے حدیث قدسی میں کیے گئے وعدے کے مطابق ہمیں اپنی محبت کا انعام عطا فرمائیں۔ اللہ کے لیے ہم ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، ابھی وہ بھائی ادھر سے اٹھ کے ادھر آئے ہیں، یہ متزاورین فیہ، تو اللہ کے لیے رضا کے لیے اوپر وہاں سے اٹھ کر آئے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی اللہ کی محبت کا انعام ملے گا ہم سب کو۔ اور ایک دوسرے پہ خرچ کر رہے ہیں، ابھی آپ نے مجھے مونگ پھلی کا دانہ کھلایا تو یہ بھی خرچ کرنا ہے، تو اس پر بھی ہم نے بھی کھجوریں کھائیں آپس میں، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کا انعام عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں میں، اپنے پڑوس میں
اور اپنے رشتہ داروں میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں وہ بندہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق کے مالک تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اعلیٰ قسم کی سنت ہے، آپ کی بہت اعلیٰ قسم کی صفت ہے۔ تو ہم بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صفات کو اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ تو جیسے اب دیکھو ہمارا یہ لاہور سوات سے لاہور کا سفر بھی طے ہو رہا، 7 دن کی باتیں بھی ہو رہی، تو ہم سب یہ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ یہ میں نے اس میں اب دیکھو کتنی دیر سے آپ باتیں سن رہے ہیں، میری کون سی بات ایسی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی یا آپ کو نہیں آتی تھی؟ تقریباً ساری باتیں آپ کو پہلے سے آتی ہیں، اکثر باتیں آپ کے علم میں ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے آپ سب حضرات، تو مسلمان یعنی یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ بھائی میں وہ بتا رہا تھا کہ وہ جو ہے نا محمد یوسف، وہ تو کل کا مسلمان ہے، وہ کتنے غیروں کو اسلام میں داخل کر چکے ہیں، اور ہم پرانے پیدائشی مسلمان، ہم نے کتنوں کو اسلام میں داخل کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس کے، میں نے ڈرائیور سے پوچھا نمازوں کا کیا حالت، کہتا ہے الحمدللہ۔ میں نے پوچھا فجر کی نماز، کہتا ہے الحمدللہ۔ میں نے پوچھا فجر میں اٹھتا کیسے؟ اس نے کہا فجر میں مجھے محمد یوسف اٹھاتا ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، وہ کل کا مسلمان، تو پرانا مسلمان، تو پیدائشی مسلمان، تیرا پورا خاندان مسلمان، اور تو ہے بھی پٹھان، وہ کل کا مسلمان تو یہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے؟ کہتا ہے وہ خوچا جب سے مسلمان ہوئے تہجد پڑھتا ہے۔ وہ کیوں تہجد پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دین کی دعوت دیتا ہے، دین کے ماحول کا اپنے آپ کو پابند بناتے ہیں۔ جو بھی دعوت دے گا، دین کے ماحول کی پابندی کرے گا، وہ کل کا مسلمان پرانے پیدائشی مسلمانوں سے آگے بڑھ جائے گا۔ جو دعوت نہیں دے گا وہ پیچھے رہ جائے گا، جو دین کے ماحول کی پابندی نہیں کرے گا، دنیا کے ماحول میں، موبائل کے ماحول میں، موبائل کے ذریعے دنیا بھر کے گندے ماحولوں میں چلتا رہے گا، تو وہ دین میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دین کے ماحول کا جو اپنے آپ کو پابند بنائے گا، اس کا مجاہدہ ہے، موبائل کو چھوڑنا، دوستوں کو چھوڑنا، اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کے دین کے ماحول کا پابند بنانا، دینی محفلوں میں شرکت کرنا، یہ ماشاءاللہ تبلیغ جماعت کے ذریعے ایک زبردست ایک محنت جاری ہے پوری دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے ذریعے آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا، ایسے ایسے بگڑے لوگ، ایسے ایسے گناہوں کی دلدلوں میں دھنسے لوگ، وہ کھیلنے کودنے والے، وہ ناچنے کودنے والے، وہ گانے بجانے والے، وہ سدھر کر سنور کر کتنے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بن چکے ہیں۔ آپ تو سارے پیارے بھائی ہیں ماشاءاللہ، ان علاقوں کے لوگ اکثر نمازی ہوتے ہیں، دین میں ہم سے آگے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم پنجابی لوگوں کو آپ کے علاقوں میں آ کر شرم آتی ہے، ہمارے علاقوں میں جیسے جمعہ کی نماز میں رش ہوتا ہے، ایسے آپ کے ہاں فجر کی نماز میں رش ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو دین میں اور ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں آپ کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو پھر ہمارا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہمیں آپ کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہم مقابلے کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچ جائیں۔ اللہ نے ان مقابلے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے ہمیں۔ یہ دنیا کے رنگ برنگی چیزوں کے مقابلے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ تو کافر بھی یہ مقابلے کر رہے ہیں۔ ارے مسلمان میں اور کافر میں فرق ہے، کافر دنیا کی چیزوں میں رنگ برنگے نقشوں میں مقابلے کر رہے، ہم دین میں مقابلے کر رہے۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں پیدا دین کے مقابلوں، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ نے قرآن کریم سورہ مطففین 30ویں پارے میں جنت کی نعمتیں بیان فرمائی، اور جنت کی نعمتیں کن عملوں پر ملیں گی وہ عمل بتلائی، تو پھر فرمایا یہ ہے مقابلے کے میدان، ان میں کرو مقابلے، جنت کے انعامات، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اور جنت کے بڑے درجات کو پانے کے لیے نیک اعمال میں آگے بڑھو، قرآن پاک کی تلاوت میں آگے بڑھو، نمازوں میں آگے بڑھو، دین کی تبلیغ، اللہ کی دعوت وہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر، اس سے بڑھیا، اس سے اچھی، اس سے اونچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ سب سے اچھی بات، سب سے بڑھیا بات، سب سے اعلیٰ بات اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اور یہ ہم سب کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو اب ہم سفر بھی کر رہے ہیں، اب سفر کے دوران گانے بھی سن سکتے تھے، آپس میں گانے بھی سن سکتے تھے، یہ LCD لگی اوپر، ہر موبائل میں ہر بندے کے پاس آج کل دنیا بھر کا گند آ چکا ہے، تو اپنے موبائلوں میں کھو کر اپنا وقت برباد بھی کر سکتے تھے، اور اب ماشاءاللہ دین کی باتیں سن کر اپنے وقت کو الحمدللہ قیمتی بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔
اپنے دکان میں بیٹھے ہوئے، اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، یہ دین کی باتیں کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی محبت کی باتیں کر کے، اللہ کے خوف کی باتیں کر کے، جنت کا شوق بڑھانے والی باتیں کر کے، جہنم کا خوف دلانے والی باتیں کر کے، قیامت کے 50,000 سال کے دن کی باتیں کر کے، وہ قرآن میں آئی ہیں، حدیثوں میں آئی ہیں، بار بار ان باتوں کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ آج اللہ معاف فرمائے، ان سے ہم بالکل غافل ہیں، جیسے مرنا ہی نہیں، جیسے جنت کا یقین ہی نہیں، جیسے جہنم کا یقین ہی نہیں۔ جس کو جنت کا یقین ہو اور جنت کی جو نعمتیں اللہ نے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات سے بتلائیں، جس کے سامنے وہ جنت اپنی زیب و زینت سمیت ہو، وہ جنت کا کوئی کام چھوڑ دے، اللہ کی قسم ہو نہیں سکتا۔ جس کو جہنم کا یقین ہو، جہنم کی آگ کیسی خطرناک، کلما خبت زدناہم سعیرا، اللہ فرما رہے ہیں جو ہی وہ بجھنے لگے گی دوبارہ اس کو بھڑکا دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، انسان کو بہت بڑا جسم بنا کر، اتنا بڑا جسم بنایا جائے گا جہنمی کا کہ ایک داڑھ جو ہے نا، ایک دانت وہ احد پہاڑ جتنا ہوگا۔ اب ایک دانت احد پہاڑ جتنا میلوں پر لمبا، تو باقی 32 دانت کتنے لمبے، سر کتنا لمبا، دھڑ کتنا لمبا چوڑا۔ اب اتنا بڑا جسم بنا کر اس کو عذاب دیا جائے گا جہنم۔ اور اللہ کی قسم، اللہ رسول نے جو جنت جہنم کی باتیں بتائی ہیں حق اور سچ ہیں، پکی ٹھکی باتیں، شک کرنا کفر ہے۔ جنت جہنم حق ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت کا یقین نصیب فرمائے، جہنم کا یقین نصیب فرمائے۔ اور پھر کلما نضجت جلودہم، جب جہنم میں جہنمی انسان کے یعنی جسم کی کھال ختم ہو جائے گی جل کر، اب یہ نہیں کہ اب ختم چھٹی ہوگی، نا چھٹی نہیں ہوگی بچو، اب تو دوبارہ بدلناہم جلودا غیرہا، دوبارہ کھال چڑھا دیں گے، پھر عذاب دیں گے، پھر وہ جل جائے گی، پھر چڑھائیں گے، پھر جلے گی، پھر چڑھائیں گے، یوں سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ یأتیہ الموت من کل مکان، ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی، وما ہوا بمیت، لیکن وہ بیچارہ مر نہیں سکے گا، کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، یا اللہ کاش کہ میں مٹی ہو جاؤں، مر جاؤں، ختم ہو جاؤں۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مر سکے گا نہ وہ جی سکے گا۔ بڑا بلایا تجھے، ایک ایک نماز کے وقت میں تجھے 6 مرتبہ میں نے اپنی بڑائی کا اعلان کروایا، میں بڑا، میں بڑا، میں بڑا، میں بڑا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کے شروع میں 4 مرتبہ، اذان کے آخر میں 2 مرتبہ، 6 مرتبہ ایک چھوٹی سی اذان میں اللہ نے اپنی بڑائی کا اعلان کروا کے ہمیں جھنجھوڑا، ہمیں متوجہ فرمایا، ہمیں متنبہ فرمایا، لیکن پھر بھی ہم نے کہا نہیں یا اللہ تو بڑا نہیں، میرا یہ موبائل بڑا ہے، میرا یہ دفتر بڑا ہے، میرا یہ افسر بڑا ہے، میری یہ دکان بڑی ہے، یہ میرے دوست بڑے ہیں، میری بیوی بڑی ہے، میرے بچے بڑے ہیں، میرا باپ بڑا ہے، ارے سارے چھوٹے ہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ آجا کامیابی چاہیے، حی علی الفلاح، ادھر کامیابی ملے گی، حی علی الصلاح، آجا نماز کی طرف۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، ہم دس سے بس نہیں ہوتے، کان پہ جو نہیں رینگتی۔ اس کے لیے پیارے بھائیوں، آپ سب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نیت فرمائی کہ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، جنت میں جانے کے لیے نفس و شیطان کا مقابلہ کریں گے۔ آپ سب نے جنت میں جانے کی کچی نیت کی تھی، پکی سچی نیت کی تھی، جھوٹی سچی؟ جنت میں جانے کی پکی سچی نیت کرنے والے ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں، اللہ قبول فرمائے۔ پکی سچی نیت کی علامت میں نے بتلائی تھی، پکی سچی نیت کی علامت ہے جنت کے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ جیسے اسلام آباد جانے کی پکی سچی نیت کی علامت کیا میں نے بتلائی کہ سارے راستوں کو چھوڑ کر اسلام آباد کے راستے پہ چل رہے، ساری گاڑیوں کو چھوڑ کر اسلام آباد کی گاڑی میں بیٹھ رہے۔ اسی طرح اگر ہم نے واقعی جنت میں جانے کی پکی اور سچی نیت کر لی ہے تو پھر جنت کے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ بھائیو، اللہ کی قسم جنت ہے، جہنم ہے، اور جنت جہنم میں سے کسی ایک جگہ جانا ہے، اور اللہ سمد بے نیاز ہے، بڑے سے بڑے نیک کو کسی چھوٹی سی حرکت سے ناراض ہو کر جہنم میں پھینک دے، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور کسی بڑے سے بڑے گناہگار کو کسی ادا پر اس کی خوش ہو کر رحمت کا دریا جوش میں اس کو جنت میں ڈال دے، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لیکن ان چیزوں کو وہ بنی اسرائیل میں بدکار اور نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ اب یہ نہیں کہ یہ اللہ کا قانون بن گیا، جو بھی کسی کتے کو پانی پلائے گا وہ جنت میں جائے گا، قانون نہیں ہے یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ جس کو چاہے جو مرضی کر دے۔ قانون اللہ نے قرآن میں بار بار بتلایا
اما الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے اچھے عمل کیے، فلہم جنات المأویٰ، جنت ان کا ٹھکانہ بن گئی، نزلا بما کانوا یعملون، وہ جو عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں جنت کی مہمانیاں دی جا رہی ہیں۔ اور وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، وہ لوگ جو فسق و فجور کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ بلاتے ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا، وہ جب بھی وہ چاہیں گے، أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، کہ جہنم کی آگ سے نکلیں، أُعِيدُوا فِيهَا، دوبارہ جہنم کی آگ میں دھکیل دیے جائیں گے، وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، ذُوقُوا، چکھو، عذاب النار، اس آگ کا عذاب، کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلا دیا کرتے تھے۔ ہائے ہائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب تک غافل ہو کر جنت سے، جہنم سے، قبر سے، قیامت سے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غافل ہو کر، بے ہوش ہو کر، مدہوش ہو کر زندگیاں گزری، اس کو ہم سب توبہ کریں۔ توبہ کرتے ہیں بھائیو، توبہ کرتے ہیں کراچی والوں، پکی توبہ، کچی پکی توبہ۔ پچھلے بھی بھائی توبہ کر رہے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی پکی سچی توبہ کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اس توبہ پر استقامت نصیب فرمائے۔ اب یہاں پر رات یہاں پنڈی اسٹے ہوگا یا واپسی؟ مری راتوں رات؟ اچھا جی، تو نماز عشاء کی نماز کو کیا بنے گا؟ ہے ہاں، عشاء کی نماز یہ انشاءاللہ بڑی گول مٹول سی ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ ہمت اور استقامت نصیب، یہ ایسی جوانی کا طرف ہے جو شیطان کا مقابلہ نہ کر سکے، تو انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے۔ ہم اصل میں دنیا میں عبادت کے لیے آئے ہیں، باقی کام سلبٹوں میں کریں گے، وقت مل گیا کریں گے، نہیں ملا نہیں کریں گے، عبادت کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، ہم نے الٹا کام کر دیا، جیسے ہم کھانے کمانے کے لیے آئے ہیں، وقت مل جائے نماز پڑھ لیتے ہیں، نہ ملا تو نہیں پڑھتے، الٹا کام ہو گیا ہمارا۔ اس کو سیدھا کر لیں، سیدھا کرنے کے لیے ماحول میں جانا ہے۔ آپ کراچی سے اتنی دور یہاں تشریف لائے، اور کہاں سوات اور مالم جب اور پتہ نہیں کہاں گھوم پھر کے تشریف لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس تشریف آوری کو قبول فرمائے اور اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ دیکھو وہاں پر اور بھی گاڑیاں کھڑی تھیں، میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، میں آتے ہوئے ڈائیو پہ آیا، لیکن اس میں جو بھائی بیٹھے تھے نا وہ بڑے خاص قسم کے لوگ تھے۔ میں نے وہاں بھی دین کی بات کی، لیکن انہوں نے جناب ایسے بس ادھر منہ گئے ادھر سن رہے ہیں، لیکن آپ ہیں عام لوگ، آپ نے جو بڑی محبت سے بات سنی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، وہ دین کا ذوق رکھتے ہیں، جن کے پاس چار پیسے آ جاتے ہیں وہ پھر دین کو جو ہے نا، اللہ رسول کو اللہ معاف فرمائے، وہ پھر، لیکن ان میں تھے بعض لوگ کچھ، لیکن اکثر لوگ جو ہے نا توجہ میں کمی۔ لیکن آپ ماشاءاللہ سب نے بڑی محبت سے بات سنی، عصر کی نماز پڑھی، پھر اتر کر مغرب کی نماز بھی باجماعت پڑھی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم نے ویسے پوری دنیا میں دیکھا، بسوں میں، ہوائی جہازوں میں، بحری جہازوں میں، ریل گاڑیوں میں، ہر جگہ الحمدللہ دین کی بات کرنے کا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے موقع عطا فرماتے ہیں۔ پوری دنیا میں دیکھا ہے، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ پوری دنیا میں طلب ہے، پیاس ہے، لوگ سننے چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ سنانے والے بنے۔ تو بھائیو دوستو، ہم اس وقت دین کی باتیں کر رہے ہیں، اور دین کی باتیں کرتے کرتے، اللہ کی رضا کے کاموں میں لگتے لگتے ہم اللہ کرے دنیا سے جائیں، جب بھی جانا ہو اللہ کی رضا والے اعمال میں لگتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ اور کتنے خطرناک موت آتی ہے اللہ کی ناراضگی والے کاموں کو کرتے ہوئے۔ اس وقت ان سڑکوں پر ہزاروں گاڑیاں گانے چلا کر گناہ کی، شیطان کی، جہنم کی دعوت دے کر اللہ کے غصے، غضب اور قہر کو بھڑکا رہے۔ ارے کچھ گاڑیاں تو ایسی ہو جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی، جن گاڑیوں پر اللہ کی رحمت محبت بھری نظریں پڑ رہی ہوں، کچھ گاڑیاں تو ایسی ہونی چاہیے۔ کیوں بھائی کچھ گاڑیاں ایسی ہونی چاہیے، ہے کچھ گاڑیاں ہونی چاہیے، کچھ ہونی چاہیے، ہاں سب ہونی چاہیے۔ کراچی زندہ باد، انہوں نے صحیح سے فرمایا، کچھ نہیں سب ہونی چاہیے، ساری دنیا کی ساری گاڑیاں اللہ کرے ایسے ہو۔ چلو کافر تو ہے ہی کافر، جو جانتے نہیں بیچارے، مانتے نہیں، اللہ ان کو بھی جاننے کی اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔
وہ جو نہیں جانتے اور نہیں مانتے، اس میں بھی ہمارا قصور ہے بھائی، ہم نے ان کو پیش ہی نہیں کیا اسلام، ہم خود عمل میں سستی کر رہے ہیں۔ ہم جب عمل کر کے دکھائیں گے تو وہ سارے اسلام میں داخل ہونے میں دیر نہیں کریں گے۔ ہم جب عمل کریں گے اور عمل کی برکت سے، اسلام پر عمل کی برکت سے اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اللہ کی مدد، نصرت نازل ہوگی، اس کی برکت سے غیر مسلم ہم پر اللہ کی رحمتیں برستی دیکھ کر ان کے تو منہ میں پانی آئے گا، وہ تو اپنے باطل مذاہب کے ظلم و ستم میں اللہ کی قسم سخت پریشان ہے، پھر فوج در فوج اسلام میں داخل ہو۔ ہم چاہتے ہیں سارے اسلام میں داخل ہو جائیں، امریکہ والے، روس والے، چین والے، جاپان والے، ساری دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے سارے اللہ کرے اسلام میں داخل ہو کر جنت میں جانے والے اور جہنم سے بچنے والے بن جائیں۔ کون کون بھائی یہ چاہتے ہیں؟ اس کے لیے آسان سوال تو ہم کر لیں، حل کر لیں۔ آسان سوال کیا ہے؟ ہم اس کے لیے سب سے پہلے خود ٹھیک ہو جائیں، ہم ٹھیک ہو کر اپنے باقی مسلمان بھائیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم مسلمان، ہم نام کے مسلمان، کام کے مسلمان بن جائیں، یہ کچے پکے مسلمان پکے مسلمان بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے شمار غیر مسلم وہ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو، قوموں کی قومیں، ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہو۔ آپ کو رنگ برنگے چینلوں پر اور پتنی رنگ برنگی پریشان کن جو خبریں روزانہ ہر وقت ملتی رہتی ہیں، پھر آپ کو یہ خوشخبریاں ملیں گی کہ الحمدللہ آج امریکہ اسلام میں داخل ہو، چین والے سارے جنت کے راہی بن گئے اور جاپان والے سارے جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کے راستے پہ آنے والے بن گئے۔ تو آپ کو یہ انشاءاللہ خوشخبریاں مل سکتی ہیں، اس میں میری اور آپ کی کوتاہی بھی اس کے لیے رکاوٹ بنی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کافر بیچارے ہیں، ان کو ہم نے جا کے بتانا تھا، بھائی تمہیں سکون چاہیے، چین چاہیے، اطمینان چاہیے، خوشیاں چاہیے، دونوں جہانوں کی نعمتیں چاہیے، آؤ ادھر ہمارے پاس ہے۔ چاہے جائے کہ ہم ان کو یہ چیزیں بتاتے ان کی تھوک چاٹ رہے ہیں فخر سے، ہم مرد بھی اور ہماری عورتیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے میں خوشی محسوس کرتی ہیں، حالانکہ وہ جو خطرناک راستہ ہماری عورتوں کو آزادی اور حقوق نسواں کے نام پر رنگ برنگی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو بہت خطرناک راستے پہ چلانا چاہتے ہیں۔ ان کا فیملی سسٹم بالکل تباہ ہو چکا ہے، ختم۔ ان کے ہاں عورت کی اگر عزت ہے صرف گرل فرینڈ کی حیثیت سے، بس